اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ وقف کرنے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ قرآن پاک کے معنی نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں، تو پھر قرآن پاک کے اندر جو آیات جو علامتیں بنا رکھی ہیں، ان علامتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان علامتوں کے مطابق وقف کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کے اندر بے شمار علامتیں ہیں، کہیں میم بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں طا بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں زا ہوتا ہے، کہیں صاد ہوتا ہے، کہیں جیم ہوتا ہے، تو بہت ساری علامتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ان تمام علامتوں کو آپ کو سمجھاؤں گا میں کہ کون سی علامت پر وقف کرنا چاہیے، کون سی علامت پر وقف نہیں کرنا چاہیے، یہ تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک دو کر کے سمجھاتا رہوں گا۔ لیکن فی الحال آپ اس کے اندر جو مصنف نے، جو کتاب لکھنے والے ہیں، انہوں نے جو ہدایات بیان کی ہیں، ان ہدایات کو سمجھ لیں اور کتاب کے اندر ان کو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہے آپ کی اسکرین پر اصول التجوید، یہ آخری پیج ہے، ضروری ہدایات۔ ان تمام قواعد کے پختہ یاد ہو جانے کے بعد تجوید پڑھنے والے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں اور میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یاد بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے اب جو ہدایات یہاں پر دی جا رہی ہیں، ان ہدایات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ ہدایات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی جگہوں پر وقف کرے جہاں قرآن پاک میں آیت، یہ گول آیت جو بنی ہوئی ہوتی ہے نا، گول، جیسے گول دائرہ یہاں پر دکھا رکھا ہے قرآن پاک کے اندر جو ہوتی ہے، اس کو آیت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گول آیت یا اسی طرح سے یا وقف کی علامت بنی ہوئی ہو، مثلا میم، کہیں میم بنا ہوا ہوتا ہے جس کو وقف لازم کہتے ہیں، اور کہیں طا بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں جیم، زا وغیرہ۔ اور ابھی میں نے جو بتلایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنی بھی علامتیں ہیں تفصیل سے آپ کو ایک ایک دو میں سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے کہ بھائی طا بنا ہوا ہے، طا کا مطلب کیا ہے، ہمیں طا کے اوپر رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، جیم کا مطلب کیا ہے اور جیم کے اوپر رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کے اندر جتنے بھی یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، انتظار کیجئے۔ فی الحال یہاں پر ہدایتیں پڑھ لیجئے۔ تو پہلی ہدایت ہے کہ جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی جگہوں پر وقف کرے جہاں قرآن پاک میں آیت یا وقف کی علامت بنی ہوئی ہو، مثلا میم، طا، جیم، زا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قرآن پاک کے معنی اچھی طرح سے سمجھتا ہے تو وہ معنی کے مطابق وقف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو معنی نہ سمجھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جہاں آیت بنی ہوئی ہے آیت پر وقف کرے، یا جو یہ علامتیں بنی ہوئی ہے ان علامتوں پر وقف کرے۔ ٹھیک ہے، ان پر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائی جائیں گی کہ کون سی علامت ایسی ہے کہ جس پر وقف کر کے پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دی جائیں گی۔ فی الحال ہدایتیں آپ پڑھ لیں۔ بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہریں، البتہ اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے۔ بیچ میں یعنی جو آیتیں ہیں یا علامتیں ہیں ان کے علاوہ بیچ میں نہ ٹھہریں بلا ضرورت۔ البتہ کوئی مجبوری ہے، جیسے آپ نے اوپر وقف پڑھا ہے وقف اضطراری۔ وقف اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ کسی عذر سے مجبور ہو کر وقف کریں۔ تو اگر کوئی عذر پیش آ گیا تو بیچ میں رک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں رکے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا ضروری ہوگا جبکہ آپ معنی نہ سمجھتے ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہریں، البتہ اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے، ایسی صورت میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت،
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمے کے بیچ میں وقف نہ کریں، بلکہ کلمے کے ختم پر ٹھہریں، اور دو باتوں کا خیال رکھیں، کلمے کے بیچ میں نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، کلمے کے ختم پر وقف کریں، اور کلمے کے ختم پر بھی جو وقف کریں گے وہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ کیا کیا خیال رکھنا ہے؟ نمبر 1، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، اگر وہ ساکن نہ ہو حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں۔ سانس توڑ دیں، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثلا دیکھیں یہ چیز جو بتلائی ہے، میں آپ کو بار بار یہ چیز بتلا چکا ہوں کہ وقف کے جو معنی ہے، وقف کے معنی ٹھہرنا رکنا، اور میں اچھی طرح سے مثالوں سے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہی ہدایت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ تو کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، تو یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے، کلمے کا آخری حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو اس کو ساکن کر دیں گے، وقف بھی اسکان ہوگا اگر وہ ساکن پہلے سے نہ ہو۔ اگر پہلے سے ساکن ہو تو پھر تو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، ساکن ہے ہی وہ پہلے سے، جو وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وقف کریں، حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، سانس توڑ دیں، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا۔ وقف کا مطلب ہی کچھ نہیں رہے گا، وقف کے معنی ٹھہرنا رکنا، اور اصطلاحی معنی آپ نے پڑھے ہیں کہ کسی اپنے بعد والے کلمے سے کسی ایسی جگہ پر وقف کریں جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے اصطلاحی معنی، تو وہی بات یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ سانس توڑ دیں، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا۔ مثلا مالک یوم الدین پر اگر وقف کرنا ہے تو یوم الدین کے نون کو ساکن کر کے سانس توڑ دو۔ اگر ساکن تو کر دیا مگر سانس نہیں توڑا، یا سانس توڑ دیا مگر نون کو ساکن نہیں کیا، تو یہ وقف صحیح نہ ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، وقف کر دیا آپ نے، جو نون کے نیچے حرکت ہے زیر کی، اس حرکت پر آپ نے وقف کیا اور رک گئے، ٹھہر گئے، مالک یوم الدین۔ تو یہ جو آپ نے نون کے نیچے حرکت پڑھی اور رکے، تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ساکن کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں یہاں پر رکنا تھا تو نون کو ساکن کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ مالک یوم الدین، اس طرح سے۔ تو ایک شکل تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے کلمے کا جو آخری حرف ہے، جو حرکت ہے، اس کو ساکن تو کر دیا لیکن وہاں پر وقف نہیں کیا، ٹھہرے نہیں، رکے نہیں۔ مثلا کس طرح سے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس طرح پڑھا ہم نے، یعنی نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن تو کر دیا لیکن رکے نہیں، وقف نہیں کیا، تو یہ وقف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس میں بہت زیادہ حفاظ غلطی کرتے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حفاظ خاص طور سے جو تراویح کے اندر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بہت غلطی کرتے ہیں اس کے اندر۔ آپ سورہ فاتحہ کے اوپر دھیان دے لیجئے، سورہ فاتحہ تو سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب کو یاد ہے، تو جب حافظ تراویح کے اندر سورت شروع کرے گا سورہ فاتحہ تو اس کو آپ سنیں کہ وہ یعنی کلمے کا جو آخری حرف ہے عام طور سے اس کو ساکن کر رہے ہیں لیکن وہاں پر ٹھہر نہیں رہے ہیں۔ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ تو اس طرح سے جو پڑھ رہے ہیں یہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہاں وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کو ساکن کریں گے اور رک جائیں گے، یہ وقف صحیح ہوگا۔ اگر ہم نے کلمے کے آخری حرکت کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہے اس پر وقف کیا، یعنی اس کو ساکن نہیں کیا اور رک گئے، تو یہ وقف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کلمے کا جو آخری حرف ہے، جو حرکت ہے، اس کو ساکن تو کر دیا
لیکن رکے نہیں، وقف نہیں کیا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھ بھی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے، اور جو آپ کے سامنے اس طرح غلطی کرے ان کو ٹوکنا بھی، ان کو سمجھانا بھی ہے کہ وقف کس کو کہتے ہیں بھائی وقف اس کو کہتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، تو اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ تو اسی کو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمے کے بیچ میں وقف نہ کریں، بلکہ کلمے کے ختم پر ٹھہرے، اور دو باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دے، اگر وہ ساکن نہ ہو حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، سانس توڑ دے، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا۔ مثلا مالک یوم الدین پر اگر وقف کرنا ہے تو یوم الدین کے نون کو ساکن کر کے سانس توڑ دو۔ اگر ساکن تو کر دیا مگر سانس نہیں توڑا، یا سانس توڑ دیا مگر نون کو ساکن نہیں کیا، تو یہ وقف صحیح نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسری ہدایت، یہ بات بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ قرآن پاک میں کوئی وقف ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے گناہ لازم آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی وقف نہیں، یعنی جو علامتیں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی علامتیں ہیں، کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ اگر وہاں پر ہم رک گئے تو گنہگار ہو جائیں گے، اور وہ تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو ان تمام علامتوں کے بارے میں سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ قرآن پاک میں کوئی وقف ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے نہ کرنے سے گناہ لازم آئے، اور نہ کسی جگہ وقف کرنا حرام ہے کہ اس جگہ ٹھہرنے سے گناہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر قرآن پاک پڑھنے والا معنی کو سمجھتا ہو، یہ بات پھر ذہن میں رہنی چاہیے، معنی کو سمجھتا ہو قرآن پاک پڑھنے والا، اور کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر ملا کر پڑھنے سے معنی کے خراب ہونے کا وہم ہوتا ہو، تو ایسی جگہ جان بوجھ کر ملا کر پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جو معنی سمجھتا ہو ان کے لیے، اور جو معنی نہیں سمجھتا تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے تو وہ علامتیں بتائی دی گئی کہ ان علامتوں کا خیال رکھا جائے، ان علامتوں پر رکا جائے جو علامتیں قرآن پاک کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں وقف کرنے سے معنی کے بگڑنے کا وہم ہوتا ہو، تو ایسی جگہ جان بوجھ کر وقف کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، قاری کے پڑھنے میں کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ نہ ہو، اور چہرے پر تکلف کے آثار ظاہر نہ ہو، مثلا پیشانی پر شکن پڑنا، جلدی پلکیں گرانا، زور سے آنکھیں بند کرنا، ناک کا پھولنا، منہ کا ٹیڑھا ہونا، جن حرفوں میں ہونٹوں کا تعلق نہیں ان میں ان کو گول کرنا، یا خواہ مخواہ حرکت دینا وغیرہ، قاری کے لیے تمام باتیں معیوب ہیں، عیب کی باتیں ہیں۔ یہ بہت سے قاریوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ پڑھتے ہیں نا، جی بہت سے قاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو منہ کو پتہ نہیں کس طرح سے بناتے ہیں، کبھی ٹیڑھا کرتے ہیں، کبھی اپنے چہرے کو پھلا لیتے ہیں، کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں یہ معیوب ہیں، عیب کی باتیں ہیں۔ قاری کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو تو جب تلاوت کیا جائے بالکل ادب کے ساتھ اس کا احترام کیا جائے، ادب و احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ علامتیں تھیں، ان علامتوں کو، یہ جو ان ہدایتوں کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ خود بھی پڑھ لینا کتاب کے اندر، اور پھر انشاءاللہ یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں اب اگلی کلاس کے اندر انہی کو آپ کو سمجھاؤں گا کہ کہاں قرآن پاک کے اندر کس جگہ ہمیں رکنا چاہیے، کس جگہ نہیں رکنی چاہیے۔ جو علامتیں بنی ہوئی ہے، کہیں جیم ہے، کہیں زاں ہے، کہیں صاد ہے، کہیں جو ہے طا ہے، میم ہے، اور وقف النبی ہے، وقف غفران ہے، یہ تمام وقوف انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھائے جائیں گے کہ کس پر رکنا ہے، کس پر نہیں رکنا ہے، کس پر رک کر کے لوٹانا ضروری ہے اور کس پر رک کر کے لوٹانا ضرور نہیں ہے۔ تو یہ ایک دو انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ تو اگلی کلاس کے اندر انہی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ایک سورت کی مشق کرتے ہیں،
تاکہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صورتوں کی مشق کا سلسلہ بھی جاری رہے. چونکہ قرآن پاک کی صورتوں کی مشق کریں گے تو اس کے اندر اجرا ہوگا، قواعد کا معلوم ہوگا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کہاں کون سا قاعدہ ہے. تو اس لیے ایک صورت بھی ضرور مشق کر لینی چاہیے، اگر وقت نہ ہو تو پھر مجبوری ہے. بہرحال آج ہماری صورت ہے سورۃ قریش. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے سورۃ الماعون کی مشق کی تھی، تو آئیے آج سورۃ قریش کی مشق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. یہاں دیکھیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اس سورت کو پڑھتے ہوئے لإیلاف، ای جو حمزہ ہے حمزہ کو کھینچیں گے، اور آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہے یہاں پر ہوگا مد کون سا بتائیے؟ لئی میں کون سا مد ہوگا؟ یا مد مد اصلی اس کے اندر ہوگا. مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ و سکون نہ ہو، تو اس کو کھینچیں گے ہم. بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لإلافی، یعنی حمزہ پڑھتے ہیں اور حمزہ کے بعد جو یا ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں، لإلافی. تو لإلافی اگر پڑھیں گے تو یہ لحن جلی غلطی ہوگی، تو اس لیے دھیان سے لإیلاف قریش. ٹھیک ہے، قریش کون سا مد ہوگا اس میں بتائیے؟ مد لین عارض وقفی. جی، مد لین عارض وقفی ہوگا اس کے اندر. اور وقف کون سا ہوگا اس میں؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، کوئی اور وقف بھی کیا جا سکتا ہے اس میں؟ وقف بالروم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جی ایک جی ہی جی جی زیر کیا جائے. جی ماشاءاللہ. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم، یہاں بھی وہی غلطی کی جاتی ہے، اس کو پڑھ دیتے ہیں جلدی میں. إيلافهم یعنی حمزہ کے نیچے جو کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی مد اصلی ہوگا اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. إيلافهم اگر خالی ایک زیر پڑھا تو یہ غلطی بڑی غلطی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. إيلافهم رحلہ بہت سے کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ رحلہ رہ جو ہے نا یہ مجہول ہے، تو مجہول نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء کون سا مد ہوگا اس میں؟ مد متصل. جی، مد متصل ہوگا. اور والصيف میں وہی جو قریش کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھیے والصيف کو بہت سے کیا پڑھتے ہیں؟ والصيف. صیف یہ بھی مجہول ہوگا، صیف پڑھنا ہے، والصيف معروف پڑھنا ہے. والصيف یا لین ہے، یہ یا لین معروف پڑھی جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. والصيف. ٹھیک ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، را کو پر پڑھیں گے، هَذَا الْبَيْتِ، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ. هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع. الذي کون سا مد ہوگا اس میں؟ جی بتائیے، مد کون سا ہوگا؟ متصل. مد منفصل. جی، مد منفصل ہوگا، حمزہ دوسرے لفظ میں. الذي اطعمهم دیکھیے، طا میں قلقلہ بھی ہوگا اور طا پر بھی ہوگا اور زیادہ پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، طا کے اندر صفت استعلا بھی ہے اور طا کے اندر صفت اطباق بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ سمجھیں گے جو اصول التجوید حصہ دوم پڑھ رہے ہیں.
الذی اطعمہم من جوع. ہم اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ہم من ادغام مثلین. ادغام مثلین. اور من جوع اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے. وآمنہم من خوف. من خوف میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیے. من خوف اظہار. کون سا اظہار؟ اظہار حلقی. جی اظہار حلقی. نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے خا ہے تو اس لیے اظہار حلقی ہوگا. ٹھیک ہے. تو قواعد اس طرح سے ان کا اجرا کرتے رہیں. اجرا کرتے رہیں گے تو یہ قواعد یاد ہوں گے، اور پھر جب یاد رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک ان کے قواعد کے مطابق آپ پڑھیں گے بھی. تو اس لیے قرآن پاک کی ایک سورت کی مشق کریں چاہیں، لیکن اس کے اندر جو قواعد ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اوپر غور کریں. غور کر کے ان کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں ایک ساتھ اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.